اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد سرفراز اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے ڈیلی اسلام یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ ناظرین، ہم یہ لوگوں سے مختلف قسم کے اسلامک سوالات کرتے ہیں اور ان سے ان کا جواب معلوم کرتے ہیں۔ تو آج بھی ہمارے پاس یہ دو بھائی ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، ان سے چند اسلامک سوالات کرتے ہیں اور ان کا جواب ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ احسن اقبال۔ احسن اقبال۔ اور آپ کا؟ عبد المعاذ۔ عبد المعاذ۔ کیا کام شام کرتے ہیں؟ اسٹڈی کر رہے ہیں، وائنڈ اپ کی ہوئی ہے، ابھی کمپیوٹر کورس وغیرہ شروع کیا۔ اچھا، کون سے کلاس میں؟ میں میٹرک میٹرک میں۔ اور آپ؟ میں پری 9 پہ۔ پری 9 میں۔ اچھا، آپ سے چند سوالات کریں تو ان کا جواب دیں گے اسلامی۔ اچھا، یہ بتائیں گے ہمارے نبی کو خاتم النبیین کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے ان کے خاتمی نبی ہے۔ اور یہ پتہ کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا پتہ؟ والد کا نام تو عبداللہ تھا۔ جی، عبداللہ۔ ماشاء اللہ۔ آپ بتائیں گے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی والدہ کا نام کیا تھا؟ وجہ حضرت فاطمہ۔ والدہ کا نام؟ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان کی والدہ کا نام کیا تھا؟ والدہ کا نام، آپ بتائیں گے؟ والدہ کا نام وہ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ۔ ٹھیک ہے، حضرت آمینہ۔ اچھا، یہ بتائیں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کل کتنی تھیں؟ اتنی معلومات تو بھی خیر اتنی نہیں ہے، کوئی اور سوال۔ اچھا، یہ پتہ ہوگا کہ وضو کے انٹرویو سے اور علم حاصل کر جی جی اب اتنی معلومات نہیں ایسے بالکل۔ ہمارا مقصد اس میں یہ کہ دین کی اویئرنیس دینا لوگوں کو، تاکہ ہماری ویڈیوز کے لیے اگر کسی کو کسی بات کا پتہ چل جائے گا، جی کئی باتوں کا پتہ چل جائے گا تو اس میں ہمارا اچھی بات ہے کہ آپ نے چلو۔ اچھا، یہ بتاؤ کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ وضو ہم کرتے ہیں 4 فرائض۔ جی، وہ کون کون سے؟ منہ میں کرلی کرتے ہیں 3 دفعہ، اس کے یہ سنت ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نال میں پانی ڈالتے ہیں، اچھا، پھر 3 دفعہ منہ دھوتے ہیں، پھر بازو وغیرہ، پھر مسا کرتے ہیں، اس کے بعد پاؤں وغیرہ۔ نہیں، آپ یہ وضو کا طریقہ بتا رہے ہیں ماشاء اللہ۔ اس کے اندر دیکھیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ الگ الگ چیزوں کے بارے میں ہمیں بھی انفارمیشن ہونی چاہیے۔ وضو کے اندر 4 چیزیں فرض ہیں۔ کتنی چیزیں وضو میں فرض ہیں؟ 4 چیزیں ہم آپ کو بتا دیں تو چلے آپ کے ذریعے سے کسی اور کو بھی پتہ چل جائے گا۔ اس کے اندر ہے کہ چہرے کا دھونا، ایک دفعہ اپنے منہ کا دھونا، یہ فرض ہے۔ کلی کرنا جو آپ بتا رہے ہیں، ناک میں پانی ڈالنا، یہ سنت میں سے ہے، کچھ مستحبات میں سے۔ دوسرا فرض جو ہے یہ بازو، کونی اس میں بازو کا دھونا۔ تیسرا فرض جو ہوتا ہے وضو کے اندر وہ ہے سر کا مسح کرنا، چوتھے حصے کا، سر کے چوتھے حصے کا مسح کر لینا۔ اور جو چوتھا فرض ہے وہ ہے پاؤں اپنے ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ وضو کے اندر 4 چیزیں کیا ہیں؟ فرض ہیں۔ اچھا، غسل کے فرائض کا تو پتہ ہوگا۔ غسل کے اندر ہم بالغ ہیں، نوجوان لوگ ہیں، غسل کرنا پڑتا ہے، تو غسل کے اندر کتنی چیزیں فرض ہیں؟ جس طرح وضو میں 4 چیزیں آپ کو بتائیں، اسی طرح غسل کے اندر بھی کچھ چیزیں فرض ہیں، تو ان کا بتائیں۔ تقریباً سارے ہم جسم وغیرہ کو صاف وغیرہ دھوتے ہیں وغیرہ، وہ ہے سارا ہی ہوتا ہے نا، غسل سارا ہو جاتا ہے، ٹوٹلی ہوتا ہے ہمارا۔ نہیں جیسے آپ کو بتایا نا، ہم دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں نا، ظہر کی مثال کے طور پر نماز ہے، تو ظہر میں 4 فرض ہیں، 4 سنتیں پہلے ہیں، پھر 2 ہیں سنتیں، پھر 2 نفل ہیں۔ اس طرح کچھ چیزیں وضو میں فرض ہیں، کچھ چیز۔ ہاں ضرور۔ وضو کی طرح غسل کے 3 فرض ہیں۔ غسل کے اندر کتنی چیزیں فرض ہیں؟ دیکھیں، یہ چیزیں ہم مسلمان ہیں، ہمیں ایز اے مسلم ان چیزوں کے بارے میں نالج رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو غسل کے اندر 3 چیزیں فرض ہیں۔ ایک ہے غرارہ کرنا، جس کو ہم کہتے ہیں، یہ گلے یہ جو حصہ ہے یہاں تک پانی کو پہنچانا، غرارہ کرنا۔ دوسرا جو غسل کا فرض ہے وہ ہے ناک کی ایک کچی ہڈی، جس کو کہتے ہیں نرم ہڈی، یہاں تک پانی پہنچانا۔ اور تیسرا جو غسل کا فرض ہے وہ پورے بدن کو ایسے طریقے سے دھویا جائے کہ کوئی حصہ بھی جسم کا خشک نہ رہے۔ ایسے طریقے سے جب غسل کریں گے تو تب ہمیں صحیح طور پر پاکی حاصل ہوگی۔ ادروائز ہم ویسے کر لیتے ہیں تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ فرائض پورے نہیں کیے تو ہمارا غسل نہیں ہوگا اور ہمیں جسم بھی پاک نہیں ہوگا۔ تو کوشش کریں گے ان چیزوں کی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی سیکھنے کی۔